بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے میں جس قدر نبی، مصلح، پیشوا اور بانیان مذاہب گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل و معتقد تھے، اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کے فاصلے ہیں، لیکن سب کی تعلیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔ کرشن جی، رام چندر جی، گوتم بدھ اور گرو نانک ہندوستان میں ہوئے، کیک با زرتشت ایران میں گزرے، کنفیوشس چین میں، لقمان یونان میں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، اور حضرت لوط علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، لیکن توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، عیسائی، یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے۔ ممکن ہے ایسے بھی مل سکیں جو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، مگر دل ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اقرار پر مجبور ہیں، اور ان کو آخرکار یہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ علل و معلول کسی مدبر بالا ارادہ کے تخت چل رہا ہے۔ اسی مدبر بالا ارادہ ہستی کا نام اللہ تعالی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روما کے عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم بخشانہ آئین و قوانین بھی مسح ہو کر اپنے مظالم و مصائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود و محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی بادشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خونریزی و خونخواری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ بکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یہ تھی کہ حکومت کی لالچ، دنیا کی طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجے میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرن جپنے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جماعتات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہیں تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام و مردم کش درندے تھے، تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرض کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معوف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیر و تر ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کے پھانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شست و خشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کی نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے ضد و انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امید گاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانے کی ہمگیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ
اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے میں ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی حباست، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شرمی کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با اعلیٰ انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیل کرنے یعنی گمراہ بت پرست عصیان شعار لوگوں کو مسلم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق عرب کے گمراہ لوگوں کو رائے راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہوں کو رائے راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج کو کرک شتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈوں کے ہاتھوں پر برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطان کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا، مگر ماضی کے صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پہنچی ہیں سب کی سخت متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بانیان مذہب اور مستحق احترام ہادیان صداقت کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کے بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و با اخلاق بن گئے ہوں۔ 100 برس سے کم یعنی صرف 80 سال کے عرصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے بحر اٹلانٹک سے بحر الکاہل یعنی چین کے مشرقی ساحل تک یا یوں کہ یہ کہ تمام متمدن دنیا کا احاطہ کر چکے ہوں۔ اس مہیر العقول اور خارق عادت کامیابی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی، اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین و مذاہب پر فائق اور محاسن معلل کی جامع ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کسی کا حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لانظیر صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور الہی دعوے کی تردید پر آمادہ ہو سکے۔ قوموں کو منازل ترقی کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی قہر مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجا سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کے بدولت کیسی کامیاب و فائز المرام ہوئی۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، سمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بنائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بنی نوح انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیرخواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی الخلق
اللہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے، عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی تو اس قوم کو عہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارموں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات رفتگاں اور گزرے واقعات کے مطالعے نے محو و مدہوش اور خود فراموش بنا کر آمادہ کار اور مستعد صحیح و ایثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک واعظ اور ہر ایک لیکچرار جو سامعین کو اپنے حسب منشا پر جوش و آمادہ کار بنا سکتا ہے، اس کے واعظ یا لیکچر میں ماضی کے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعے سے ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و اسفندیار اور گشتاشپ و نوشروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت و مذہبت اور عدل انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم وارجن اور بکرما جیت اور پرتھوی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسے ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالم اشکارا ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد قوم اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو موز اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علوم مرتب کا یقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیز گاں بنا نہیں سکتی، اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو مسح کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل و ناواقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔